السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارکم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وإن یأتوکم اسارى تفادوہم ومحرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ محترم و معزز ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن کیا اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت عذاب ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل سے جو عہد و پیمان لیا تھا، جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہوا، اس عہد و پیمان پر ان کا کتنا عمل رہا اور اس عہد و پیمان کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا رہا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتانا مناسب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور جس وقت کے بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کے پچھلے کارناموں کی یاد دہانی کرائی جا رہی تھی، اس وقت مدینہ میں دو قبیلے تھے جو زمانہ جاہلیت میں مشرک اور بت پرست تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ بہت مشہور دو قبیلے تھے، اور یہ اوس اور خزرج کی جنگ اور لڑائی مشہور ہے۔ صدیوں ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کی قتل خون ریزی۔ اور اسی مدینہ میں یہود کے تین قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ تین قبیلے یہود کے تھے۔ بنو قریظہ، یہ جو یہود کا قبیلہ تھا، یہ اوس کا حلیف تھا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے حلیف تھے۔ حلیف کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حلیف کہتے ہیں معاہد کو، یعنی حلیف کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی سے معاہدہ کر لے کہ نہ تو آپ ہم پر حملہ کرو گے نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ میری مدد کرو گے، اور آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم کسی سے اگر لڑائی کریں گے تو آپ میری مدد کرو گے، آپ کسی سے لڑائی کرو گے تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں
معاہدہ اور ایسے لوگوں کو حلیف کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات موجود تھی اور آج تک یہ ملکی پیمانے پر یہ بات موجود ہوتی ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے سے معاہدہ کیے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی کہ ایک تو ہم آپس میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے, آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کی مدد کریں گے, اور آپ اگر کسی پر حملہ کرو گے تو بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس کو کہتے ہیں حلیف. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ بنو قریظہ والے اوس کے حلیف تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے, اور اوس اور خزرج میں چونکہ لڑائی تھی اور یہ ایک دوسروں کو قتل کرتے تھے, مارتے تھے اور ان کے مال کو لوٹتے تھے, ان کے گھروں کو برباد کرتے تھے, ان کو گھروں سے نکالتے تھے. اوس خزرج والے اپنے دشمن کو جس طریقے سے چاہتے تکلیف دیتے تھے, پر حملہ کرتے تھے. کبھی اوس خزرج کو تکلیف پہنچاتا تو کبھی خزرج اوس کو تکلیف پہنچاتا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو جتنا ہو سکتا تھا, جتنا تکلیف پہنچا سکتا تکلیف پہنچاتا تھا. یہ سلسلہ ان کے بیچ میں چل رہا. اب چونکہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے تو بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے. اب گویا کہ یہودی بٹ گئے, یعنی یہودیوں کا 2 قبیلہ تو خزرج کی طرف چلا گیا اور ایک قبیلہ اوس کی طرف چلا گیا. اب 2 قبیلہ قینقاع اور نذیر خزرج کی طرف چلا گیا جو کہ دشمن ہے اوس کا, اور بنو قریظہ اوس کی طرف چلا گیا جو کہ دشمن ہے خزرج کا. اب اس سے کیا ہوا کہ بنو قریظہ جو اوس کے حلیف تھے, جب اوس خزرج پر حملہ کرتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اوس کا ساتھ بنو قریظہ والے دیتے, اور ادھر خزرج کا ساتھ بنو قینقاع بنو نذیر دیتے, وہ یہودی. تو اب یہ بنو قریظہ والے یہودی بنو قینقاع بنو نذیر والوں کو مارتے تھے, اور بنو قینقاع بنو نذیر والے بنو قریظہ والوں کو مارتے تھے. ایک یہودی دوسرے یہودی کو قتل کرتا تھا, ایک یہودی دوسرے یہودی کے گھر بار کو برباد کرتا تھا, ایک یہودی دوسرے یہودی کو اس کو گھر سے جلا وطن کرتا تھا. تو یہ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارکم, پھر تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ہی ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو, جلا وطن کرتے ہو. بنو قریظہ والے اوس کے ساتھ مل کر کے بنو قینقاع بنو نذیر والے یہودیوں پر حملہ کرتے, ان کے مال کو گھر کو لوٹتے اور ان کو قتل کرتے, ان کی جانوں پر حملہ کرتے, ان کو جلا وطن کرتے. اور بنو قینقاع بنو نذیر والے بنو قریظہ والے پر حملہ کرتے خزرج کے ساتھ مل کر کے. تو اس طریقے سے ایک یہودی دوسرے یہودی کو قتل کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنی ہی جماعت کو, اپنے ہی لوگوں کو میں سے ایک جماعت کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, ان کے خلاف تم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوسروں کی طرفداری کرتے ہو. یعنی بنو قینقاع قبیلہ ہے یہودیوں کا, ان کے خلاف جو ہے ظلم اور زیادتی میں بنو قریظہ جو ہے اوس کا ساتھ دیتا تھا, اور بنو قریظہ کے خلاف بنو قینقاع اور بنو نذیر والے خزرج کا ساتھ دیتے تھے. تو ظلم اور زیادتی, اوس ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے جو ہے کیا نام ہے خزرج پر اور جو ہے قینقاع پر اور نذیر پر, اور اس کا ساتھ بنو قریظہ والے دے رہے ہیں. خزرج زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, ظلمن اور گناہ کے طرف حملہ کر رہا ہے یہ جو ہے اوس پر, اور اس کا ساتھ جو ہے کیا نام ہے بنو قینقاع اور بنو نذیر والے دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے خلاف تم گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کام میں مدد کرتے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور دلچسپ بات سنیے آگے, وَإِن سَارَا تُفَادُهُمْ, یہ تو لڑائی چلتی رہتی تھی, تو یہ آپس میں یہودی بھی لڑتے تھے اور اوس و خزرج والے لڑتے تھے. پھر جب جنگ ٹھنڈی ہو جاتی, جنگ ختم ہو جاتی, معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا عجیب و غریب معاملہ ہے وَإِن سَارَا تُفَادُوهُمْ,
کہ جب جنگ رک جاتی تو بنو قریظہ والے یہ دیکھتے کہ اوس قبیلے نے کن کن یہودیوں کو قیدی بنایا ہے، کن کن یہودیوں کو پڑھ کر لا کر کے قیدی بنایا ہے۔ تو یہ بنو قریظہ والے کیا کرتے، کفارہ اور فدیہ دے کر کے اس قیدیوں کو چھڑا دیتے تھے، کہتے تھے بھائی ہمارے یہودی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے کہ ان کو قیدی بنائیں، تو وہ کفارہ اور فدیہ دے کر کے جو بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودی قیدی بنا کر لائے اوس کے لوگوں نے، ان کو فدیہ دے کر کے بنو قریظہ والے چھڑاتے تھے۔ اس لیے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے جنگی سسٹم ہے ایک، اس وقت بھی اور آج بھی، کہ جب کوئی قیدی ہوتا ہے تو جو غالب قوم ہوتی ہے تو وہ قیدیوں سے کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرو یا اتنا پیسہ دے دو، اتنا فدیہ دے دو تو ہم چھوڑ دیں گے تم کو، یا ایسا کام کر دو چھوڑ دیں گے۔ جیسے بدر کے موقع پر جو قیدی آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے بنو قریظہ والے جس بنو قینقاع اور بنو نذیر یعنی اپنے یہودی بھائیوں پر جس پر انہوں نے حملہ کیے، جن کو قیدی بنا کر لائے، پھر ان کو بعد میں ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے تھے۔ اور ایسے ہی ادھر کرتے تھے بنو قینقاع بنو نذیر والے، بنو قریظہ کے جن یہودیوں کو قیدی بنا کر کے لے کر کے گئے ان کو بعد میں فدیہ دے کر چھڑا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑائی ان سے کرتے ہو، حملہ ان پر کرتے ہو، پکڑ کر ان کو لے جاتے ہو، قیدی بنا کر ان کو لے جاتے ہو اور بعد میں فدیہ دے کر کے چھڑاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ قیدی بن کر کے آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ ان کو پکڑ کر لانا، ان پر حملہ کرنا، ان کو جلا وطن کرنا، ان کو قیدی بنانا، یہی اصلاً حرام تھا۔ تم نے کیوں یہودیوں پر حملہ کیا؟ اے بنو قریظہ والے، تم نے بنو قینقاع اور بنو نذیر پر کیوں حملہ کیا؟ اے بنو قینقاع والے، بنو نذیر والے، تم نے جو ہے بنو قریظہ پر کیوں حملہ کیا؟ کیوں ان کے لوگوں کو پکڑ کر لے کر کے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا کہ تم آپس میں کسی ایک کو قتل کرو، آپس میں ایک دوسرے کی جان لو، تو یہ تمہارے اوپر حرام ہے، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ قتل کرنے میں تو تم کو تورات نظر نہیں آتا، اللہ رب العزت کا حکم نظر نہیں آتا، ان کے مال و متاع کو لوٹنے اور ان کو بے عزت کرنے میں تم کو تورات اور اللہ کا حکم نظر نہیں آتا، اور جو ہے کیا نام ہے تم کو کس چیز سے عہد و پیمان لے گیا اس نظر نہیں آتا، اور اسی طریقے سے پکڑ کر لانے میں بھی نظر نہیں آتا، لیکن بعد میں یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے کہ ہم کسی یہودی کو قیدی بنائیں، تم فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو۔ تو اصلاً ان کو پکڑنا ہی نہیں چاہیے تھا نا، ان کے خلاف تم کو لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا نا، ان پر حملہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، وہ قیدی بن کر کے آتے ہیں تو فدیہ دے کر کے ان کو چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے اوپر ان کا حرام۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا کہ آپس میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے، لیکن تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو، قیدی بنا کر لے جاتے ہو، ان کے مال و متاع کو لوٹتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تم نے عہد شکنی کی، تم نے عہد پیمان کا کوئی خیال نہیں رکھا، تم نے عہد کو توڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے۔ باقی اگلے آیت کا حصہ جو آ رہا ہے اس کو اگلے 10 میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ اس میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔